أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، اپنی مدت کو، یہاں عدت لفظ نہیں ہے، وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، لیکن یہاں مراد ہے مدت عدت کی۔ ہاں، لفظ عدت لفظ لکھا ہوا نہیں ہے کیونکہ عدت قرآن میں آیا ہے نا، لیکن یہاں اجل کہتے ہیں مقرر مدت کو، تو مدت کو مقرر پہنچ جائیں تو مانا عدت کو پہنچ جائیں، تو تم ان کو روکو نہیں، فلا تعذلوہن، تو تم ان کو روکو نہیں کہ وہ نکاح کریں اپنے پہلے والے خاوندوں سے، اپنے پہلے شوہروں سے، وہ نکاح کریں اپنے پہلے شوہروں سے جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ صاف ستھرا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو وہ عدت کو پہنچ جائے، عدت کے قریب ہو جائے، یعنی عدت ان کی ختم ہونے والی ہو، اس سے پہلے اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ رضامندی معروف طریقے سے کر کے اور ان کے گھر چلی جائے تو ان کو نہیں روکو۔ عدت کے دوران اگر پہلے والا شوہر اور بیوی میاں بیوی آپس میں تعلقات ٹھیک کرنے، عدت گزرنے کے بعد نہیں پہلے، تو پھر ان میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ آگے جو بات آئی ہے اس میں کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے اور تمہیں اس سے نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، تو یہ معاشرے کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس طریقے سے میاں بیوی میں صلح ہو جائے تو تم ان پر طنز و تشنیع نہیں کرو اور کوئی ایسی بات نہیں کرو کہ جس سے معاملہ ان کا بگڑے، بلکہ ان کو رضامندی کے ساتھ اگر وہ آپس میں رہنا چاہتے ہو رہنے دو، ٹھیک ہے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں
والوالدات منا مائیں، ماؤں کو ویسے ماں کو ام کہتے ہیں عربی میں، امہات منا مائیں، لیکن اس سینس میں والدات آیا ہے، والدہ جیسے عربی میں بھی ہے، ہم بھی کہتے ہیں والد اور والدہ، تو یہ والدہ کی جمع ہے والدات، ٹھیک ہے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت، یہ اس شخص کے لیے ہے حکم جو چاہتا ہے کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے۔ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا حق ہے 2 سال کامل دودھ پینے کا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور یہ اس کے لیے ہے جو والد جو ہے اپنے بچے کو پوری مدت دودھ پلانا چاہتا ہے۔ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ طلاق ہونے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان میں علیحدگی ہو جائے گی نا، تو بچہ پیدا ہو تو اب اس کو کیا کرے؟ تو یہ بچہ تو مرد کا ہے، تو عورت اس کو دودھ پلائے گی، اگر وہ چاہتا ہے تو پورے سال 2 سال، تو 2 سال پورے دودھ پلائے اس کو، لیکن آگے پھر حکم ہے لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور بچے کے باپ پر ان کا کھانا اور ان کا کپڑا دستور کے مطابق ہے۔ اب وہ عورت تو اس گھر کی نہیں رہی نا، لیکن بچہ ہے تو اس کو اگر وہ دودھ پلائے، مفت میں بھی پلا سکتی ہے چاہے تو، لیکن اگر وہ معاوضہ لینا چاہے تو بچے کا باپ جو ہے اس کو کھانا اور کپڑا دے گا، معاوضے پر دودھ پلا سکتی ہے ماں، خرچہ اٹھائے گا، ہاں ہاں، نہ چاہے تو نہ چاہے بس دے گا، کوئی اور انتظام کرے۔ نہیں، پھر عورت کا تو قصور نہیں ہے نا، عورت نہ پلانا چاہے، خود نہ پلائے تو وہ کسی اور کا انتظام کرے۔ ہاں، یہ تو رضا کرانا ہے نا، یہ تو رضا کرانا ہے۔ اور شروع میں جو آیا ہے کہ 2 سال برا، یہ جو مرد چاہتا ہے کہ میرا بچہ پوری طرح دودھ مکمل کرے مدت کو، یہ اس کے لیے، لیکن اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، جب ان بنت ہو جائے تو ان بنت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ خاتون دودھ پلائے گی تو اب تو اس کے گھر کی نہیں رہی نا وہ، تو اس کا نان نفقہ وہ دے گا، خرچہ دے گا، یہ خرچہ مرد کے ذمہ ہے، نان نفقہ پورا نہیں ہے، مطلب کچھ نہ کچھ دے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ مطلب کیا ہے کہ نہ تو مرد کو مجبور کیا جائے گا کہ اتنی اتنی رقم دو، اور نہ عورت کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اتنی اتنی دو، یہ دونوں کی باہمی، ایک مڈل طبقہ ہے، ایک اپر کلاس کا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، وہ اس کے مطابق طے ہوگا۔
لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اسے جس کا بچہ ہے، اور نہ اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جس کا بچہ ہے، مولود لہو۔ اب یہاں پر یہ بات آئی ہے چھوٹی سی کہ نہ تو ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ تمہارا بچہ ہے تمہیں ضرور پلاؤ، اور نہ باپ کو مجبور کیا جائے گا کہ اتنی بڑی رقم پر تم پلاؤ، پیسے دو اتنے، یہ نہیں۔ یہ احکامات فیصلہ کرنے والوں کے لیے ہے نا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی اسی طرح ہے، اور وارثوں پر بھی اسی طرح ہے۔ مطلب کیا کہ باپ اگر وفات پا گیا اور اس کے وارث دوسرے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ احکامات ہے جو والد کے لیے تھے لینے دینے کے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ والدین ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا دونوں کی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے، وتشاورن اور باہمی مشورے سے، پہلے ہے تراضٍ منہما آپس کی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر۔ باپ اور اس کی ماں جو ہے بچے کی، وہ اگر آپس میں فیصلہ کر لیں کہ بھئی اب 20 مہینے میں ہم دودھ چھڑا لیتے ہیں، اور دونوں راضی ہو جائیں، مشورہ کر لیں تو چھڑا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی یہ جو ہولین کاملین آیا اس کنڈیشن میں، صورتحال میں پھر وہ لازمی نہیں، یہ ایک باہمی مشورہ، رضامندی، انڈرسٹینڈنگ آپس میں، اور بچے کی بھلائی اور اپنی جیسے دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ کسی سے اپنی اولاد کو، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، تو نہیں ہے کوئی گناہ، جناح منا گناہ، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر جب کہ تم ان کے حوالے کر دو، جب کہ تم اذا سلمتم، جب کہ تم حوالے کر دو جو کچھ تم نے دینا تھا دستور کے موافق۔ مطلب اس میں ایک اور اجازت مل گئی کہ اگر تم چاہو تو کسی اور انا سے دودھ پلا دو، پلواؤ کسی اور سے دودھ پلاؤ، اور اس کو جس کو جو اس کے ساتھ معاوضہ طے ہوا ہے وہ اس کے حوالے کر دو، یہ بھی جائز ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو اور جان دو کہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق کے بعد عام طلاق نہیں ہے، اور اگر 2 سال کے دوران میں اگر میاں بیوی یا بیوی کو پرابلم ہے کسی بھی قسم اور وہ کہتے ہیں کہ چھوڑنا چاہو تو وہ شوہر کی مرضی سے چھوڑے گی یا اپنی مرضی سے کرے؟ نہیں، اس میں باہمی رضامندی کی بات آئی ہے۔ عام میں بھی اس پر کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اخلاقی طور پر تو اس کا بھی فرض ہے کہ بچہ اس کا بھی ہے، لیکن مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مرد کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں، اچھا، اس سے ضمن ایک سوال ہے کہ نارملی ہمارے یہاں جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور ایک عورت اگر کسی دوسری عورت کو اپنی نند، بہن یا کسی کے بچے کو دودھ پلانا چاہے
اپنے شور کی اجازت لے گی، ہاں یہ ضروری ہے، کرتے ہیں۔ بالکل اگر وہ اجازت نہ دے تو نہیں پلائے۔ نہیں پلائے۔ اور دوسرا یہ کہ دودھ پلانے میں جو عورتیں اب تک آزاد تھیں، اس طریقے سے دودھ پلانے میں نقصانات ہیں اچھا رشتوں کے، اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پھر شادی بیاہ نہیں ہوتی، رشتے نہیں ہوتے عام دودھ پلانے سے، اس لیے نہیں دودھ پلانا۔ مرد کی اتھارٹی، بچہ بھی مرد کا ہی ہے نا، اولاد جو بچہ یا بچی جو بھی۔ تو اس کی اقامت جو آ رہے سارے، یہ کیا طرف میں کیا ریفرنس ہے؟ کیوں اتنی اقامت آ رہے سارے؟ عرب والے تو دوسروں سے ہی دودھ پلا دیتے زیادہ تر۔ اقامت طلاق کے متعلق بات، طلاق بات، ہاں یہ اگر ہو جائے تو پھر یہ قرآن نے جو ہے اختیار دیا ہے، اس میں چوائس بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور کوئی پابندی نہیں لگائی اتنی زیادہ۔ دیکھیں کہ قرآن میں عبادات کی جتنی آیتیں ہیں اس سے کہیں زیادہ معاملات کی آیات ہیں۔ اب ہم تو ایک عجیب و غریب اسلام اور دین اور قرآن کو ہم نے سمجھا ہے۔ ہم کہتے ہیں تسبیح پڑھو آخرت میں جاؤ بس، ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں کام کرو اور مر جاؤ، یہ کام کرو۔ کل میں نے جمعے میں کہا تھا اصل میں جنت دنیا میں بھی ہے، جس نے جنت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ دنیا میں موجود ہے۔ صبر و استقامت ہے، امانت و دیانت ہے، سچ و صداقت ہے، خدمت اور عظمت ہے، یہ جنت ہے نا۔ اس میں تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، لیکن یہی راستہ ہے اس جنت کا، یہی راستہ ہے اس جنت کا، یہی راستہ ہے داخلے اس جنت کے داخلے کا۔ تو ہمارے ہاں تو عجیب و غریب ایک قرآن حدیث دین کو سمجھا ہی نہیں گیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ کوشچن رائز کریں، نہیں سمجھتے آپ سوال کریں، کسی سے پوچھیں، عالم سے یا کسی جاننے والے سے، یا پڑھیں۔ لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ بس گردن نیچے کرو ثواب ملے گا اور جنت میں چلے جاؤ۔ کیسے ہی؟ دنیا کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ تو زیادہ تر جو ہے انسانی معاملات میں، مثال کے طور پر ہماری فقہ کی کتابیں جو ہے اس میں جب آپ پڑھیں گے تو اعتقاد کا چیپٹر ہوگا، چھوٹا یا بڑا ایک، پھر عبادات کا چیپٹر ہوگا، 5 عبادت۔ یہ بھی میں نے کل سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی مختصر رکھی ہے ہمارے لیے، باقی جو اپنی طرف سے آدمی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لازمی نہیں رکھی۔ وہ 5 نمازیں جو فرائض ہیں اس میں کیا دیر لگتی، باقی سنتیں اور نوافل یہ تو اس کے قلعے ہیں، حصار ہے، خوبصورتی ہے نماز کی، فرائض کی۔ کتنی اچھی بات ذہن میں آئی تھی، میں نے بیان کی تھی، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نماز کیا سکھاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آدمی تکبیر تحریم کہتا ہے اللہ اکبر، زبان سے کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے بھی اقرار کرتا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں عاجزی کرنی، عاجزی سب سے آخری حد عاجزی کی سجدہ کرنا ہے۔ اندر تو نہیں گھس سکتا نا زمین میں، پیشانی رکھے گا، سجدہ کرے گا، سجدہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں
اپنی عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرے گا. یہ سبق نماز دیتی ہے کہ جہاں پر تم نے عاجزی کی نا اللہ پر آئے. یہ سبق تمہارے محلے میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، اور بازار میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، ہر جگہ ہی. یہ سبق کتنا بڑا ہے تو ایک ہی بات لیکن کتنی بڑی بات ہے. یہ آدمی کر لے تو کیوں لڑائی جھگڑے ہو. روزہ آدمی کو قوت برداشت، جو آدمی طبیعت کا تیز ہو اس کو روزہ قوت برداشت کا سبق دیتا ہے. آدمی میں تحمل ہو، بردباری ہو، قوت برداشت ہو. زکوٰۃ انسان کو انسان کا ہمدرد بناتی ہے، خیر خواہ بناتی ہے. اور حج اتنی اقوام وہاں لوگ آتے ہیں جس میں اتحاد اور اتفاق کا سبق ملتا ہے. یہ ایک ایک پوائنٹ ہے، حالانکہ اس میں کئی پوائنٹ ہیں لیکن اس کو ہی ہم سمجھ لیں. افسوس ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سمجھا، اس لیے سارا بگاڑ ہے. بہرحال پھر بھی قرآن کے ساتھ آپ لگے رہے، ہم لگے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی روشن کر دے، اعمال کو بھی. رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اللهم ارحمنا وانصرنا وعافنا واهدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انك رؤوف رحيم.